بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ احد اور صحابہ اکرام کے جان نثاری کے واقعات۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب زخمی ہو گئے تو چاروں طرف سے کفار نے آپ پر تیر و تلوار کا وار شروع کر دیا اور کفار کا بے پناہ ہجوم آپ کے ہر چہار طرف سے حملہ کرنے لگا، جس سے آپ کفار کے نرغہ میں محصور ہونے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر جان نثار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا جوش جان نثاری سے خون کھولنے لگا اور وہ اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر آپ کو بچانے کے لیے اس جنگ کی آگ میں کود پڑے اور آپ کے گرد حلقہ بنا کر آپ کی حفاظت کرنے لگے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک کر آپ کے لیے ڈھال بن گئے اور چاروں طرف سے جو تلواریں برس رہی تھیں ان کو وہ اپنی پشت پر لیتے رہے اور آپ تک کسی تلوار یا نیزے کی مار کو پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نثاری کا یہ عالم تھا کہ وہ کفار کی تلواروں کے وار کو اپنے ہاتھ پر روکتے تھے، یہاں تک کہ ان کا ایک ہاتھ کٹ کر شل ہو گیا اور ان کے بدن پر 35 یا 39 زخم لگے۔ غرض جان نثار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی اور ایسی بہادری اور جان بازی سے جنگ کرتے رہے کہ تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشانہ بازی میں مشہور تھے۔ انہوں نے اس موقع پر اس قدر تیر برسائے کہ کئی کمانیں ٹوٹ گئیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بٹھا لیا تھا تاکہ دشمنوں کے تیر یا تلوار کا کوئی وار آپ پر نہ آ سکے۔ کبھی کبھی آپ دشمنوں کی فوج کو دیکھنے کے لیے گردن اٹھاتے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ گردن نہ اٹھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے۔ یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ میری پیٹھ کے پیچھے ہی رہیں، میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے۔ بخاری شریف غزوہ احد صفحہ نمبر 581۔ حضرت قتادہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو بچانے کے لیے اپنا چہرہ دشمنوں کے سامنے کیے ہوئے تھے۔ ناگہاں کافروں کا ایک تیر ان کی آنکھ میں لگا اور آنکھ بہہ کر ان کے رخسار پر آ گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک سے ان کی آنکھ کو اٹھا کر آنکھ کے حلقہ میں رکھ دیا اور یوں دعا فرمائی کہ یا اللہ عز و جل قتادہ کی آنکھ بچا لے جس نے تیرے رسول کے چہرے کو بچایا۔ مشہور ہے کہ ان کی وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہو گئی۔ امام زرقانی نے اس کو بیان کیا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 42 پر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تیر اندازی میں انتہائی باکمال تھے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدافعت میں جلدی جلدی تیر چلا رہے تھے اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے تیر اٹھا اٹھا کر ان کو دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے سعد تیرے برساتے تیر برساتے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ بخاری غزوہ احد صفحہ نمبر
580۔ ظالم کفار انتہائی بے دردی کے ساتھ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر تیر برسا رہے تھے، مگر اس وقت بھی زبان مبارک پر یہ دعا تھی، رب اغفر قومی فإنہم لا یعلمون، رب اغفر قومی فإنہم لا یعلمون، یعنی اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ مسلم شریف غزوہ احد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے دندان مبارک کے صدمہ اور چہرہ انور کے زخموں سے ندال ہو رہے تھے۔ اس حالت میں آپ ان گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں گر پڑے جو ابو عامر فاسق نے جا بجا کھود کر ان کو چھپا دیا تھا تاکہ مسلمان لا علمی میں ان گڑھوں کے اندر گر پڑیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا دست مبارک پکڑا اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اٹھایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود لوہے کی ٹوپی کی کڑی کا ایک حلقہ جو چہرہ انور میں چبھ گیا تھا اپنے دانتوں سے پکڑ کر اس زور کے ساتھ کھینچ کر نکالا کہ ان کا ایک دانت ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ پھر دوسرا حلقہ جو دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تو دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ چہرہ انور سے جو خون بہا اس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش عقیدت سے چوس کر پی لیا اور ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مالک بن سنان، کیا تو نے میرا خون پی ڈالا؟ عرض کی کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے میرا خون پی لیا جہنم کی کیا مجال جو اس کو چھو سکے۔ سبحان اللہ۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39۔ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثار صحابہ کے ساتھ پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گئے جہاں کفار کے لیے پہنچنا دشوار تھا۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا اور فوج لے کر وہ بھی پہاڑ پر چڑھنے لگا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جان نثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کافروں پر اس زور سے پتھر برسائے کہ ابو سفیان اس کی تاب نہ لا سکا اور پہاڑ سے اتر گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ پہاڑ کی ایک گھاٹی میں تشریف فرما تھے اور چہرہ انور سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈال میں پانی بھر کر لا رہے تھے اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہاتھوں سے خون دھو رہی تھی، مگر خون بند نہیں ہوتا تھا۔ بالآخر کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ زخم پر رکھ دی تو خون فوراً ہی تھم گیا۔ بخاری غزوہ احد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 484۔ ابو سفیان کا نعرہ اور اس کا جواب۔ ابو سفیان جنگ کے میدان سے واپس جانے لگا تو ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور زور سے پکار کر کہا، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کا جواب نہ دو۔ پھر اس نے پکارا کہ کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کچھ جواب نہ دے۔ پھر اس نے پکارا کہ کیا تم میں عمر ہیں؟ جب اس کا بھی کوئی جواب نہیں ملا تو ابو سفیان گھمنڈ سے کہنے لگا کہ یہ سب مارے گئے، کیونکہ اگر زندہ ہوتے تو ضرور میرا جواب دیتے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضبط نہ ہو سکا
اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلا کر کہا، اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے اپنی فتح کے گھمنڈ میں یہ نعرہ مارا، اولو ہبل، اولو ہبل، یعنی اے ہبل تو سر بلند ہو جا، اے ہبل تو سر بلند ہو جا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ بھی اس کے جواب میں نعرہ لگاؤ۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیا کہیں؟ ارشاد فرمایا، تم لوگ یہ نعرہ مارو، اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل، یعنی اللہ سب سے بڑھ کر بلند مرتبہ اور بڑا ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ لنا العزا، ابو سفیان کہنے لگا لنا العزا ولا عزا لکم، یعنی ہمارے لیے عزا بت ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کے جواب میں یہ کہو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، یعنی اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو سفیان نے با آواز بلند بڑے فخر کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ اور جواب ہے۔ لڑائی میں بھی کبھی فتح کبھی شکست ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں، ہماری فوج نے تمہارے مقتولوں کے ناک کاٹ کر ان کی صورتیں بگاڑ دی ہیں، مگر میں نے نہ تو اس کا حکم دیا تھا نہ مجھے اس پر کوئی رنج و افسوس ہوا۔ یہ کہہ کر ابو سفیان میدان سے ہٹ گیا اور چلا گیا۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48 اور بخاری شریف غزوہ احد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 579۔ ہند جگر خوار کفار قریش کی عورتوں نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے جوش میں شہدائے کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی لاشوں پر جا کر ان کے کان ناک وغیرہ کاٹ کر صورتیں بگاڑ دیں، اور ابو سفیان کی بیوی ہند نے تو اس بے دردی کا مظاہرہ کیا کہ ان اعضاء کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا۔ ہند حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس لاش کو تلاش کرتی پھر رہی تھی، کیونکہ حضرت حمزہ ہی نے جنگ بدر کے دن ہند کے باپ عتبہ کو قتل کیا۔ جب اس بے دردی کے ساتھ بے درد نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو پا لیا تو خنجر سے ان کا پیٹ پھاڑ کر کلیجہ نکالا اور اس کو چبا گئی، لیکن حلق سے نہ اتر سکا، اس لیے اگر فرمایا کہ اگل دیا، واپس الٹی کر دی، اگل دیا۔ تاریخوں میں ہند کا لقب جو جگر خوار ہے وہ اسی واقعہ کی بنا پر ہے۔ ہند اور اس کے شوہر ابو سفیان نے رمضان 8 ہجری میں فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالی عنہم۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47۔ سعد بن ربیع کی وصیت۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بیان ہے کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کی تلاش میں نکلا تو میں نے ان کو سکرات کے عالم میں پایا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے میرا سلام عرض کر دینا اور اپنی قوم کو بعد سلام میرا یہ پیغام سنا دینا کہ جب تک تم میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک کفار پہنچ گئے تو خدا کے دربار میں تمہارا کوئی عذر بھی قبول نہ ہوگا۔ یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48۔ خواتین اسلام کے کارنامے۔ جنگ احد میں مردوں کی طرح عورتوں نے بھی بہت ہی مجاہدانہ جذبات کے ساتھ لڑائی میں حصہ لیا۔ حضرت بی بی عائشہ اور حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ یہ دونوں پانچے چڑھائے ہوئے
مشق میں پانی بھر بھر کر لاتی تھیں اور مجاہدین خصوصاً زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت بی بی ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہا بھی برابر پانی کی مشق بھر کر لاتی تھی اور مجاہدین کو پانی پلاتی تھی۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 باب ذکر ام سلیت صفحہ نمبر 582۔